السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے پشیمان، جسے لکھا ہے عدن شاہ نے۔ چلے جی پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ کینیڈا سے آنے کے بعد میں پہلی بار اپنی پرانی سہیلیوں سے ملی۔ ہم سب شام کے وقت حفصہ کے گھر کے لان میں چائے پیتے ہوئے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ میں چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باتیں کرتی اپنی سہیلیوں کے چہرے باری باری دیکھ رہی تھی۔ ان سب میں گزشتہ سالوں میں بہت تبدیلیاں آئی تھیں۔ تبدیلیاں تو مجھ میں بھی بہت آئی تھیں، شاید ان سب سے زیادہ۔ تانیہ کا وزن پہلے زیادہ ہوا کرتا تھا، اب وہ پہلے کی نسبت بہت دبلی ہو گئی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ چند ماہ پہلے اس کا نکاح اس کے تایا کے بیٹے سے ہو چکا تھا۔ میرے دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ میں نے سدرا کو دیکھا۔ ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ بہت موٹی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ اب گول لگنے لگا تھا۔ فریحہ کے کپڑے پہلے سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت تھے۔ وہ آج کل نوکری کر رہی تھی، اور حفصہ جو ہم سب میں سب سے پیاری تھی، ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے۔ اس کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی۔ باہر جا کر تم بہت بدل گئی ہو ریشا، حفصہ نے اچانک مجھے مخاطب کیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی اچھی تبدیلی یا بری؟ میں نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ حفصہ کالج کے زمانے سے میری بہترین دوست رہی تھی۔ اس سے بہتر کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر تبدیلی مثبت ہے اور اگر منفی ہے تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ ہماری دوستی ہی ایسی تھی۔ اچھی، تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، اس نے کہا۔ میری باقی سہیلیوں نے تائید کی۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ ہاں، تمہاری اسکن بہت گلو کر رہی ہے، فریحہ نے کہا۔ فریش لگ رہی ہو، سدرا بولی۔ وہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ میرے ساتھ ہونے والے سانحے کے بعد کیسے اتنی خوبصورت اور فریش لگ رہی ہوں، گو کہ انہوں نے ایسی کسی سوچ کا اظہار نہیں کیا۔ تم پاکستان کب آئی تھی؟ سدرا نے پوچھا۔ 3 ہفتے ہو گئے ہیں تقریباً۔ 15 تاریخ کو آئی تھی، میں نے بتایا۔ اور ہم سے ملنے اب آئی ہو؟ مجھے پتا ہوتا کہ تم آ گئی ہو تو اسی وقت تم سے ملنے آ جاتی۔ تم نے اتنے دن فون بھی نہیں کیا، حفصہ نے شکوہ کیا۔ اس کا شکوہ بھی بجا تھا۔ وہ میری بہترین دوست تھی اور میں نے اس سے رابطہ تک نہ کیا تھا۔ بس ان دنوں وقت نہیں ملا، حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے، میں نے کہا۔ میری سہیلیاں خاموش رہیں۔ پھر حفصہ بولی۔ تمہارے بارے میں سنا تو بہت افسوس ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گویا مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے چند دن پہلے معلوم ہوا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تانیہ نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ سدرا اور فریحہ نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے نرمی اور ہمدردی تھی۔ میں ان کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اتنی تکلیف میں نہیں ہوں جتنا وہ سمجھ رہی ہیں۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ مگر میں نے خاموش رہنے اور محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ فریحہ نے پوچھا۔ میں نے لمحہ بھر کو سوچا اسے کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اسے وہی جواب دیا جو گزشتہ 3 ہفتوں سے سب کو دے رہی تھی۔ میں فی الحال اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے میری بات کا برا نہیں مانا۔ وہ کسی نئے موضوع پر بات کر رہی تھیں، مگر میرا دھیان ایک بار پھر کہیں اور تھا۔ مجھے ایسا کرنے پر افسوس تھا، مگر میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ سب اپنی مصروف زندگیوں سے وقت نکال کر صرف میری خاطر حفصہ کے گھر جمع ہوئی تھیں، اور میں ان کی باتیں بھی ٹھیک سے نہیں سن رہی تھی۔ میں حال میں واپس تب آئی جب کچھ دیر بعد فریحہ کو اس کا بھائی لینے آ گیا۔ پیچھے میں حفصہ، سدرا اور تانیہ رہ گئی۔ فہد بھائی ٹھیک ہیں؟ سدرا نے حفصہ سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا لہجہ معنی خیز لگا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اپنے شوہر کے بارے میں وہ ہمیشہ بہت خوشی اور پیار سے بات کرتی تھی۔ مجھے اس کا یوں اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے حالات میرے حالات سے مختلف تھے۔ تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ سدرا پوچھ رہی تھی۔ بہت، ان کی نیچر ہی ایسی ہے۔ میرا اور منى کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، بس آج کل ذرا مصروف رہتے ہیں۔ ان کی پروموشن ہوئی ہے نا ماشاءاللہ۔ اپنے شوہر کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ بہت بہت۔ جواباً وہ مسکرائی اور بولی، تھینک یو۔ مگر ساتھ ہی میں نے سدرا اور تانیہ کو معنی خیز نظروں کا تبادلہ خیال کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے احساس ہوا کوئی بات تھی جو انہیں معلوم تھی اور مجھے معلوم نہ تھی۔ حفصہ، میں نے ایک بات سنی ہے، سدرا ہچکچا کر بولی۔ مجھے اس کے لہجے سے اندازہ ہوا کہ اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں۔ کیا؟ حفصہ نے پوچھا۔ تم میری بات کا برا مت ماننا، مجھے کہیں سے یہ بات پتہ چلی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں نے جو سنا ہے وہ غلط ہو۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے کن اکھیوں سے تانیہ کو دیکھا۔ ایسی کون سی بات ہے سدرا جو تم مجھ سے نہیں کہہ پا رہی ہو؟ بولو بھئی۔
حفصہ نے ہنس کر کہا، فہد بھائی کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے؟ اس نے کہا۔ حفصہ نے لمحہ بھر کے لیے اسے گھورا، پھر بولی، مذاق کر رہی ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہی۔ حفصہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے اسے سدرا کی بات پر یقین نہ ہو۔ اچھا، لو میں ڈر گئی، اب بس کر دو، وہ غیر سنجیدگی سے بولی۔ سدرا مذاق نہیں کر رہی حفصہ، تانیہ بولی۔ حفصہ نے ان دونوں کے تاثرات دیکھے، جیسے فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ واقعی سنجیدہ تھیں یا نہیں۔ ان کے چہروں پر شرارت کی رمق نہ تھی۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے تانیہ سے پوچھا۔ احسن نے بتایا تھا کہ فہد بھائی کے آفس میں کوئی لڑکی آتی ہے اور کبھی وہ اس کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں، تانیہ بولی۔ احسن اس کے تایا کا بیٹا اور منکوح تھا، جو اس کمپنی میں کام کر رہا تھا جہاں حفصہ کا شوہر کام کرتا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کا اس سے افیئر ہو؟ حفصہ حفکی سے بولی۔ کوئی آفیشیل کام بھی ہو سکتا ہے، اس کا آفس کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے حفصہ۔ تانیہ نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش لا حاصل نظر آ رہی تھی۔ تو شاید وہ کوئی رشتہ دار ہو یا اس سے کوئی کام ہو۔ اتنی کزنز ہیں فہد کی؟ حفصہ کے لہجے میں حفکی بڑھ رہی تھی۔ کزن یوں تو نہیں آتی آفس میں، اور نہ ہی یوں روز روز باہر جا کر سیر کرتی ہیں۔ تم خود بتاؤ، کیا فہد بھائی کی کوئی ایسی کزن ہے؟ تانیہ بولی۔ حفصہ خاموش ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر اسے اب تانیہ کی بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اس نے دلیل دی، لیکن حفصہ، ان کے سارے آفس میں یہ بات مشہور ہے، جو بات سب کی زبان پر ہو وہ غلط نہیں ہوتی، زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے۔ تانیہ نے جواباً دلیل دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ حفصہ خاموش ہو گئی۔ اس کے تاثرات سے اس کے احساسات کا اندازہ لگانا ممکن نہ تھا۔ ہم تمہیں فہد بھائی سے بدگمان نہیں کر رہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تم دھیان رکھو، مرد ذات اعتبار کے قابل نہیں ہوتی، سدرا نے سمجھایا۔ حفصہ اب بھی خاموش تھی اور اس کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہ تھا۔ کچھ دیر بعد سدرا نے اپنی گھڑی دیکھی۔ اب مجھے جانا ہے، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو میرے لیے ڈرائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تانیہ کو بھی اس نے اپنی گاڑی پر گھر چھوڑنا تھا۔ ارے کچھ دیر تو رکو نا، حفصہ نے اصرار کیا۔ دیکھو رشا اتنے عرصہ بعد پاکستان آئی ہے، زیادہ وقت ساتھ گزار لیتے۔ جواباً سدرا نے اپنے شوہر، بچے اور گھر سے منسلک وجوہات بیان کی، اور بالاخر وہ اور تانیہ رخصت ہونے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ تم اور تمہاری بیسٹ فرینڈ کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارو۔ سدرا نے میری اور حفصہ کی مشہور قریبی دوستی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے جانے کے بعد ہم دونوں لان میں تنہا رہ گئے۔ سورج کی روشنی بہت کم ہو چکی تھی۔ حفصہ کسی سوچ میں گم تھی۔ میں کسی حد تک اس کا مسئلہ سمجھتی تھی، مجھ سے بہتر یہ سب کون سمجھ سکتا تھا؟ تمہیں سدرا اور تانیہ کی بات پر یقین ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، حفصہ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا، مگر جس طرح وہ بتا رہی تھیں کہ احسن بھائی اور ان کے کولیگز یہ بات نوٹ کرتے ہیں، تمہیں نہیں لگتا کہ واقعی کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے پریشانی سے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا رشا، تم فہد کو نہیں جانتی، وہ ایسے نہیں ہیں۔ میں ان سے کسی اور بات کی توقع اور شاید کر سکوں، مگر وہ مجھے چیٹ نہیں کر سکتے، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ میرے سامنے میرے ماضی کے کتنے ہی لمحے گم گئے۔ انسان کے بارے میں کوئی یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایسے لوگ بے وفائی کرتے ہیں جن سے آپ کبھی بھی ایسی توقع نہیں کر سکتے۔ میں نے آہستگی سے کہا۔ میرے لہجے کی گہرائی پر اس نے سر اٹھا کر غور سے مجھے دیکھا، پھر اس نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا؟ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر اپنے لیے بے پناہ ہمدردی نظر آئی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیا اس لیے تمہاری منگنی ٹوٹی ہے؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے اس بارے میں بات کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ کسی کو اس بارے میں کچھ بتایا تھا۔ ہاں، وہ جواب میں کچھ نہیں بولی، بس ہمدردی سے مجھے دیکھتی رہی۔ 3 ہفتے پہلے میری منگنی کا ٹوٹنا، اور پھر میرا فوراً وہاں سے پڑھائی چھوڑ کر ملک واپس آ جانا، اس سب کے بعد سب کو میری تکلیف کا احساس تھا۔ اتنی دھوم دھام سے تمہاری منگنی ہوئی تھی، اس نے افسوس سے کہا، لیکن اگر اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تو وہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ بہت اچھا ہوا کہ شادی سے پہلے ہی تمہیں اس کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ ہاں، مگر تمہاری شادی ہو چکی ہے، اور اگر فہد بھائی ایسا کر رہے ہیں تو میں خاموش ہو گئی۔ عریش میری جان، میں جانتی ہوں تمہیں فکر ہے، جب آپ کے ساتھ ایک مرتبہ برا ہوا ہو تو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، مگر یہ فہد ہے، تم خود جانتی ہو کہ وہ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، اور پھر میں ان کی بچی کی ماں ہوں۔ وہ مجھے بہت بے وقوف لگی، اس کی باتیں بچکانہ تھیں۔ وہ تم سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکی جو ان کے آفس میں آتی ہے؟ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہیں، مگر مجھے پرواہ نہ تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی، مجھے معاملے کی سنگینی کا اندازہ تھا۔ مجھے اندازہ ہے وہ کون ہے، ان کی ایک پرانی کولیگ تھی
जिससे इनकी अच्छी बातचीत थी। जब हमारी शादी हुई थी तो मुँह दिखाई का तोहफ़ा उन्होंने इसकी पसंद से खरीद कर दिया था। तुम्हें तो पता है इनकी कोई बहन नहीं है और अभी हमारी शादी की सालगिरह आ रही है। मैंने इनके ब्रीफ केस में एक अंगूठी देखी थी। हाँ, डायमंड की अंगूठी अरीशा, इतनी खूबसूरत है कि बस तुम देखना शादी की सालगिरह पर वो यहाँ होगी। इसने हंस कर अपना हाथ लहराया। मुझे लगता है कि वो इन्होंने इसकी पसंद से मेरे लिए खरीदी होगी। इनकी अपनी पसंद अच्छी नहीं है इस मामले में। मैं खामोश होकर इसे देख रही थी। वो मज़ीद बोली, मेरे पास भी इनके लिए एक तोहफ़ा है। वो धीरे से हंसी, इसके गाल सुर्ख थे। क्या? वो आगे को झुकी और राजदारी से बोली, हमारा दूसरा बेबी आने वाला है। मैंने एक तेज़ सांस अंदर को खींचा और बोली, मुबारक हो। किसी से जिक्र ना करना, बस तुम्हें बताया है। वो बोली। फिर इसने कहा, लोगों का काम है बातें बनाना, ज़रा सी बात होती है तो कहानियाँ गढ़ लेते हैं। हाँ, मगर कभी कभी ऐसी कहानियाँ सच भी हो जाती हैं, जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है। मैंने कहा, मेरा माजी इस बात की गवाही था, मगर वो थी कि समझती ही ना थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम शक करें। देखो ऋषा, तुम्हारी आगे ज़िंदगी पड़ी है। एक इंसान के पीछे तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी होगी इंशाल्लाह। तुम्हारा शोहर तुमसे बहुत प्यार करेगा। फिर तुम्हें मालूम होगा ये कैसा रिश्ता है। और हाँ, इस पर एतबार करना, एक फ़जूल आदमी की वजह से अपने अच्छे से शोहर पर शक मत करना। अच्छा, मैं इस बात में भी सर ना हिला सकी। वो मेरी बातों को मेरे माजी से मुंसलिक कर रही थी। वो समझ क्यों नहीं रही थी कि वो ऐसा वाकई हो जाता है। मैं इसे अपने माजी की कहानियाँ सुनाती, बेवफाई के किस्से सुनाती तो शायद वो समझ सकती कैसे कोई किसी के लिए और को छोड़ देता है। मगर साथ ही इसकी बातों से मुझे अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा था। अब तुम वापस कनाडा जाना और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आना। अपनी सारी मेहनत एक शख्स के पीछे क्यों बर्बाद कर रही हो? वो कह रही थी और मैं सोच रही थी, सिर्फ मेहनत? मैं तो बहुत कुछ इस एक शख्स के पीछे बर्बाद कर चुकी हूँ और मज़ीद बहुत कुछ बर्बाद करने वाली हूँ। मगर इसकी बातों ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया था। मैं अब समझ सकती थी कि मेरी चंद गलतियों ने मेरे साथ-साथ मेरे कितने ही चाहने वालों को तकलीफ़ दी थी। 1 घंटे बाद मैं अपने घर में अपने कमरे में थी। गुज़श्ता घंटों की तमाम बातें मेरे कानों में किसी रिकॉर्डिंग की तरह बार-बार चल रही थीं। बज़ाहिर मैं खिड़की से बाहर आसमान को देख रही थी। दरहकीकत मैं फ़ैसला कर रही थी। मैंने अपना मोबाइल उठाया और वो नंबर मिलाया जो मुझे अज़बर था, जो मुझे इस शख्स की आवाज़ सुनाने वाला था, जिसकी वजह से मुझे किसी और चीज़ की परवाह ना रही थी। हेलो अरीशा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे इसकी प्यार भरी खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। फ़हद, मैंने इसका नाम लिया। मेरा लहजा हमेशा से मुख्तलिफ था। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ? इसने मेरे लहजे की तब्दीली को महसूस किया। मैं अब मज़ीद आपसे नहीं मिल सकती। मैं ये सिलसिला आज से ख़त्म करती हूँ। मैंने कहा, क्या कह रही हो अरीशा? मुझे पता था ऐसा होगा। मना किया था मैंने तुम्हें अफ़ज़ा से मिलने से। बस यही प्यार था तुम्हारा। वो गम गुस्सा से बोला, बस यही प्यार? मैंने बेयकीनी से दोहराया। मैंने अपने मंगेतर को आपके लिए छोड़ा, अपनी पढ़ाई छोड़ी, घर वालों को नाराज़ किया, अपनी बेहतरीन दोस्त को धोखा दिया। फिर फिर क्यों छोड़ रही हो मुझे? वो ये अल्तजा कर रहा था। हफ्सा को पता चल गया है क्या? फ़हद, मैंने ऐसी औरत कभी नहीं देखी। ना मैं ऐसी हूँ, ना कोई और ऐसा हो सकता है। जितना हफ्सा आप पर एतबार करती है, कोई नहीं कर सकता। आपको इसका एतबार कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे लिए तो कभी नहीं। कदर करें इसकी। मैंने कहा। फिर मेरे सामने हफ्सा का चेहरा घूम रहा था और मैं शर्मिंदा थी। इसे मैंने ये तो बताया था कि मेरे माजी में बेवफाई थी, मगर ये नहीं बताया कि वो बेवफाई मेरे मंगेतर ने नहीं, मैंने की थी। फ़ोन बंद करने से पहले मैंने आखिरी बात की, आइंदा मुझसे मिलने या मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। वैसे भी चंद रोज़ बाद मैं कनाडा वापस जा रही हूँ। मेरी अच्छी बहनों, ये था मेरा आज का नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। 1 माह पहले मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि ये चैनल कभी भी नहीं चलने वाला, इसको छोड़कर कोई और काम करो। खुदारा ऐसी बातें ना कीजिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया।